مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل الصدر انفتح فقيل يا رسول الله هل تلك من علم يعرف به قال نعم التجافي من دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله او كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سب سے پہلے دوستو اللہ کے حضور استغفار اور آپ حضرات سے معذرت. پچھلے ہفتے کی غیر حاضری بات یہاں ہو رہی تھی دوستو کہ حدیث کا آخری جملہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سینہ کے کھل جانے کی دلیل یہ ہے آخری کیول استعداد للموت قبل نزول، موت کے آنے سے پہلے پہلے انسان موت کی تیاری کر لے، موت کی استعداد ہو جائے اس کے اندر. اس کا کیا مفہوم یا مطلب؟ موت کے سلسلے میں دوستوں پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ موت دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے، یا غم اور مصیبت کو ایمان والے کے ختم کر کے راحت و سکون میں پہنچا دیتی ہے، یا دنیا کے انسان جھنجھٹوں سے نمٹ کر اپنے خالق جل و علا سے جا کر کے مل لیتا ہے. اور میں نے آپ کو قرآن کریم کی دونوں آیتیں سنائی تھی کہ ایمان والوں کے لیے قرآن نے کہا کہ تتوفاہم الملائکہ طیبین، یہ ایمان والوں کا. اور دوسرے اسی صورت میں چند آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ مجرم ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ ظالمی انفسہم، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا. موت دوستو کیا ہے اس کو تو جا کر کے سمجھیں گے وہیں، اس کو کوئی بتا نہیں سکتا. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فاتح مصر ہیں، بڑے جی ہوش، بڑے دانا اور بینا، بڑے اولو الاتقیاء اولو الالباب لوگوں میں ہیں. اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کا عجیب حال ہے، موت کے متعلق خبر ہی نہیں دیتے ہمیں کہ موت کیا چیز ہے. فرمایا کہ میں جب اس مرحلے سے گزروں گا تو تم لوگوں کو آگاہ کروں گا. چنانچہ خود عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب موت کا نزول ہوا تو اس نزول کے بعد یعنی موت کا فرشتہ جب نازل ہو جاتا ہے تو فرصت تھوڑے نہ کسی کو دے سکتا ہے کہ تو کسی سے ہم کلام ہو جا، بلکہ موت بھی من جملہ مغیبات میں سے غیب کی خبر، کیونکہ موت کے فرشتے کے نزول کے بعد انسان دنیا سے یکسر بے خبر ہو جاتا ہے اور عالم غیب کی تمام وہ حقائق یا وہ تمام حقیقتیں یا وہ تمام چھپی ہوئی چیزیں جس کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا یا جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے آنکھ کے سامنے، اس کے دیدہ باطن کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہو جاتا ہے. جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے آپ لوگوں کی شکلیں واضح ہیں، تو موت جب مجھ پر آئے گی تو آپ سب کی شکل میری نگاہ سے اوجھل ہو جائے گی اور یہ ظاہری آنکھ بھی عالم غیب کو دیکھنے لگی. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس وقت دوستو عافیت کا معاملہ فرمائے. تو عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب موت کا ورود ہوا تو انسان موت کے عالم میں تو بے خبر ہوتا ہے، کچھ بول نہیں سکتا، کچھ گفتگو نہیں کر سکتا، کچھ بات نہیں کر سکتا. خیر ایک لمحے کے لیے ان کو ہوش آیا تو سائل نے سوال کر دیا کہ آپ تو بہت لوگوں کو کہا کہتے تھے کہ موت کے متعلق لوگ نہیں باخبر کرتے ہیں، تو آپ ہی مجھے خبر دے دیجیے. بڑی عجیب بات کہی دوستو. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث نقل کی تھی آپ سے کہ آپ دعا مانگتے کہ اللہم حول علینا سکرات الموت، اے اللہ سکرات موت آسان کر دیجیے.
فرمایا بیٹا کچھ نہیں، بس یوں سمجھو کہ ریشمی چادر ہو، اور ریشمی چادر کو ایک درخت ہوتا ہے جس کو ہم لوگ جھربوری کہتے ہیں نا، ٹرین چلتی ہے تو ٹرین کے راستے میں چھوٹے چھوٹے پودے لگتے ہیں، خالی اس میں کانٹا ہی کانٹا ہوتا ہے۔ فرمایا ریشم کی چادر اس پہ ڈال دی جائے، اور ڈالنے کے بعد صاحب چادر سوچتا ہے اس چادر کو کھینچ لے، تو کیا صحیح سلامت کھینچ سکتا ہے اس کو؟ نہیں کھینچ سکتا۔ ایک ایک اس کے جتنے تانے بانے ہیں وہ سب کانٹوں میں الجھ کر کے مخدوش ہو جائیں گے۔ فرمایا بیٹا یوں ہی سمجھ لے کہ موت جسم کے ایک ایک عزم کو توڑ کر کے نکلتی ہے۔ یہاں عیسیٰ ابن مریم روح اللہ راستے سے جا رہے تھے، اللہ نے کئی ایک معجزے دیے تھے، اس میں ایک معجزہ ان کا یہ بھی تھا کہ احیاء موتیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، کسی شخص نے سوال کر دیا کہ فلانے قبر کے مردے کو زندہ کر کے بتا دیجیے۔ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تم بإذن اللہ، وہ کھڑا ہو گیا۔ بات چیت گفتگو ہونے لگی۔ اب عیسیٰ ابن مریم کو معجزہ اپنا ظاہر کر کے چلنے لگے تو اس مردے نے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم، مجھے 900 سال ہو گئے میری موت کے، اور اب تک جو موت کا ذائقہ ہے پرواپن، وہ تلخی اب تک میرے زبان کو محسوس ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے میں جس حال میں تھا اسی حال میں مجھے واپس کر دیجیے، ورنہ دوبارہ پھر موت کا زخم مزہ مجھے چکھنا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو موت بڑی عجیب چیز ہے دوستو۔ اللہ جل جلالہ ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے موت کے وقت پوری شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو عالم آخرت سے کاٹ دے۔ ایک کتاب ہے جلال الدین سیوطی کی علیہ الرحمہ، بڑا عجیب انسان یہ گزرا ہے، دنیا کا کوئی موضوع نہیں چھوڑتا۔ دقائق الاخبار فی ذکر الجنۃ والنار، اس کتاب میں اس نے موت کے وقت کی ایک کہانی لکھی ہے، ایک بات نقل کیا ہے حدیث سے نقل۔ فرمایا کہ سکرات کے وقت جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو شیطان رجیم اس کے پاس آتا ہے۔ اچھا، موت کے وقت انسان کو سب سے زیادہ شدید طلب ہوتی ہے پیاس، انسان کو شدید پیاس کی حالت ہوتی ہے۔ چند لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے پانی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے دوستوں، کیونکہ اس منزل سے مجھے بھی گزرنا ہے۔ میرا جی چاہے یا نہ چاہے، آپ کا جی چاہے، قرآن ہی کہتا ہے دوستوں، کیا کہتا ہے قرآن؟ ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم کا ترجمہ کیا ہے ذرا علماء کرام بتائیے تو؟ انسان اس سے بچ ہی نہیں سکتا، یہ تو تیری ملاقات کے لیے آ رہا۔ انسان بیمار ہوتا ہے، سوچتا چلو اس کو راشد ہاسپٹل لے چلتے ہیں، لے گیا ہاسپٹل، بیڈ نمبر 5 میں اس کو لٹا دیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحت کے لیے جا رہے، نہیں، ملک الموت بیڈ نمبر 5 پہ ہی موجود ہے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ یہ ہے صحیح نہ ہو ملاقات۔ ہم سوچتے ہیں بھائی سکون نہیں، اس کو لے چلو چلا دیں۔ اے اللہ کا کلام بڑا عجیب ہے دوستو، فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ انسان کی دو ہی حالت ہے، انسان کی ظاہر یا باطن، الی عالم الغیب والشہادہ، دونوں حالت کو پاک پروردگار عالم جانتے ہیں۔ خیر دوست، تو کیا لکھا دقائق الاخبار میں کہ موت کے وقت انسان کو طلب ہوتی ہے پیاس۔ شیطان لعین جو اس کے سب سے قلب کے قریب دوست احباب میں سے ہوتا ہے، اس کی شکل میں آتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہوا، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا۔ اسی لیے دوستو فرشتوں سے دوستی کر لیجیے آپ، فرشتوں سے کیسے دوستی کیجیے گا؟ فرشتوں سے دعوت کر کے نہیں دوستو، اللہ کا نام کثرت سے لیجیے، اللہ کا نام کثرت سے لیجیے، فرشتے آپ کے ہم نشین ہو جائیں گے۔ اور فرشتے کیا ہم نشین ہوں گے؟ خالق جل وعلا آپ کا ہم نشین ہوگا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوال کیا، انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی وہ بات کہ اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، انا جلیس من ذکرنی، جو میرا نام لیتا ہے میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ تو اگر حق جل مجدہ کے ہم نشین ہو گئے ہم، تو ہمارا دفاع خالق جل وعلا کرے گا، جس کو قرآن نے کہا ہے دوستو کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم، تمہارا نگہبان تو میں تھا۔ تو اب تجھے تھوڑے نا شیطان بھڑکا دے گا، اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے مجھے۔ خیر، دقائق الاخبار میں لکھتے ہیں کہ ایک شیطان مردود آتا ہے، انسان کو شدید پیاس کی طلب ہوتی ہے، اور یہ شیطان سب سے جو اس کا دوست ہوتا ہے اس کی شکل میں آتا ہے، یہ آنکھ سے اس کو اشارے کرتا ہے کہ مجھے پانی دے دے، کیونکہ انسان کی گفتگو یا تو زبان سے ہوتی ہے یا جی اشاروں سے ہوتی ہے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے۔ اور قرآن میں بھی تو تردید کی گئی ہے کفار کے متعلق، وہ تم کو یا پیغام دو، وہ آنکھ سے تمہاری طرف اشارے کرتے کہ دانا کل صاحب دیکھ لو، یہی ہے مسلمان، کر لینے دیجیے اشارہ غم نہیں۔ خیر دوستو، تو یہ آنکھ سے اس کے پانی طلب کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سبز پیالہ ہوتا ہے، اور اس پیالے میں اس آدمی کو جو مبتلا بالسکرات ہے، جس پر عالم آخرت کے دروازے کھلنے والے ہیں، اس کی نگاہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس پانی اور خوشبو اس کی اس کو محسوس ہوتی ہے، یہ کہتا ہے مجھے پانی دے دے، وہ کہتا ہے پانی دے دوں گا ایک شرط کے ساتھ، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ سب لوگوں کی حفاظت، پوری امت کی حفاظت۔ وہ کہتا ہے یار خامخواہ کے لیے دنیا سے تو جا رہا ہے، پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، ارے کوئی اللہ اللہ ایک نہیں ہے، خامخواہ کے لیے اس عقیدے کا انکار کر دے، میں تجھے پانی دے دوں گا، اس عقیدے کا انکار کر دے، میں تجھے پانی۔ اللہ کی اگر نصرت اور تائید غیبی اگر ہمارے ساتھ ہے تو اللہ ان کو آنے ہی نہیں دیں گے۔ اسی کو کہہ دیا، میں نے بھی سنا دیا قرآن، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اے عند سکرات الموت، موت جس وقت آ رہی ہوگی اللہ کے فرشتے آ جائیں گے حفاظت کے لیے، اور آگ اور پانی دونوں جمع، تو جب فرشتے آ جائیں گے تو اس کو بھگا دیں گے، یہ خود ٹکے گا ہی نہیں وہاں پہ۔ بھائی پولیس کے سامنے چور چوری کر سکتا ہے؟ نہیں ٹک سکتا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کرے بھائی ہمارے سب کے ساتھ یہ معاملہ۔ خیر، اگر یہ بندہ پوری زندگی، میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہر بات دوسرے سے جڑی ہوگی، مجدد الثانی علیہ السلام کا قول میں نقل کر چکا ہوں آپ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ پوری زندگی کی شریعت کا ماحصل یہ ہے کہ موت کے وقت انسان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قرار ہو جائے، یثبت اللہ الذین آمنوا، قرآن تفسیر کرتا ہے، تو ہم کیا کہیں، اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، جمع دیتا ہے، اللہ ہم سب کو جمع دے دے، ورنہ بڑا مسئلہ ہے خطرناک۔ اگر صالح بندہ تھا تو یہ خود بھی انکار کر دے گا۔ میں نے دیکھا ہے ایک شخص کو انتقال سے 2 منٹ پہلے ایک چیز کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد گردن سے، میں نے خود دیکھا، گردن سے یوں کیا، یعنی اس کو اشارہ کیا کہ یعنی کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، اور یہ مرنے والا اس کو گردن سے اشارہ کرا، ہاتھ سے بھی کہا، پھر انگلی میں نے دیکھا یوں سینے پر رکھے ہوئے اور انگلی یوں کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ میرے ساتھ ایک بہت بڑے عالم موجود تھے، میں نے کہا دیکھو جلال الدین سیوطی نے جو حدیث نقل کی ہے اس حدیث کا مظاہرہ ہو رہا ہے، تو یہ انکار کر رہا ہے اور وہ اس سے اقرار کرانا چاہتا ہے، بس اس وقت صرف اور صرف فضل خداوندی ساتھ دے گا دوستوں۔ پوری ماضی کی زندگی اگر درست ہے تو یہ لمحہ بہت قرار کے ساتھ بیت جائیں گے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ۔ اللہ کا فضل ہونا چاہیے، یہ آپ کا مسجد میں بیٹھنا بھی فضل خداوندی ہے، تو اللہ سے مانگیے کہ اللہ جس طرح تو نے اپنے فضل سے یہاں تک پہنچایا، بقیہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کو بھی اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ طے کرا دیں، وہی کرائیں گے طے دوستوں۔ خیر، یہ اگر بندہ ٹھیک ٹھاک تھا تو شیطان مار کے بھگا دے گا، اور اگر ٹھیک ٹھاک نہیں تھا تو کہے گا ٹھیک ہے بھائی میں کہتا ہوں استغفر اللہ الیاذ باللہ، جو تو کہہ رہا ہے میں تیرا اقرار کرتا ہوں، یعنی انکار کر دے گا توحید کا۔ اس کے بعد وہ کہاں آئے گا، یہ داہنے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کے ہلا کے کرتا ہے، دقائق الاخبار کی روایت کے مطابق
پھر جب اس نے بندے نے انکار کر دیا یا اقرار کر لیا، ابھی بھی پانی نہیں دیتا اس کو، پھر آتا ہے بائیں پاؤں کے پاس. اب بائیں پاؤں کے پاس آنے کے بعد کہے گا کہ بھائی تو نے ایک چیز کا تو انکار کر ہی دیا، یہ جب پھر یہ مانگے گا پانی تو کہے گا پانی دے دیتا ہوں. اس بات کا انکار کر دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق. اگر پوری زندگی رسول اللہ کے شریعت کے مطابق گزری ہے تو وہی تتنزل علیہم الملائکہ کا مظہر ہوگا اور اس کو مار کے بھگا دیں گے اور یہ بچ جائے گا. اور اگر نہیں ہے تو اللہ ہی تعالیٰ حفاظت کر دے، وہ اس کا بھی انکار کر دے گا، ابھی بھی پانی نہیں دے گا اس کو. اب آئے گا داہنے انگوٹھے کے پاس، اس کو پکڑ لیتا ہے، پھر یہ اس کو دیکھے گا، وہ اس کو دیکھیں گے، یہ پیاس کے عالم میں اس کو طلب کرے گا کہ پانی دے دے بھائی، اب تو دے دے. وہ کہے گا بھائی نہیں. ایک چیز کا اور انکار کرتا، کیا؟ باس بادل موت، باس بادل موت کا انکار کر دے میں تجھے پانی دے دیتا. اگر پوری زندگی وہی استعداد للموت ہے، نماز روزہ صوم زکات ٹھیک ٹھاک زندگی گزر رہی ہے تو اللہ کے فرشتے مار کے بھگا دیں گے، نہیں تو اس کا بھی انکار کر دے گا، ابھی پانی نہیں دے گا. اب آئے گا دائیں انگوٹھے کے پاس اور اس سے کہے گا آپ کہ بھائی دیکھ لیں، نہ تو جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ میزان ہے نہ بقیہ کوئی زندگی ہے، خام خواہ کے لیے کی دنیا سے جا رہا، اس کا انکار کرنا تجھے بھی پانی پلاتا، میں تجھے ابھی العیاذ باللہ. اگر اچھی زندگی ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا ہے، اس کا بھی انکار کر دیتا. بس یہ پیالہ لے کے اس کے منہ پر مار کر کے خوشیاں بجاتا ہوا چلا جاتا ہے، تالیاں مارتا ہوا. اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا، اس کے بعد بھی ہے وفی الآخرہ بھی ہے، دیکھ لیجیے. حافظ نہیں میں اس سے میں تشریح کراتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں کی زندگی کو اللہ دنیا میں بھی ثابت قدم رکھیں گے اور آخرت میں بھی ثابت رکھیں گے. تو موت جو ہے دوستو بڑی عجیب چیز ہے. ابو حازم ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان سے کسی شخص نے سوال کر لیا کہ عادتاً لوگ موت سے بھاگتے ہیں یا مرنا نہیں چاہتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑا عجیب جواب دیا. ابو حازم نے کیا جواب دیا کہ انسان کا دل ہمیشہ اس کی مال کے ساتھ یا اس کی مایا کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آخرت کو تباہ کیا ہوا ہے اور دنیا کو آباد کیا ہوا ہے، تو انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آبادی سے تباہی کی طرف جانا نہیں چاہتا ہے. فرمایا کہ اپنی پونجی آخرت میں بھیج دو تاکہ تمہارا دل آخرت کی طرف لگ جائے، تو بربادی کو چھوڑ کر کے آبادی کی طرف جانے کے لیے طبیعت آمادہ ہو جائے گی. اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے والاستعداد للموت قبل النزول، موت کے آنے سے پہلے موت کی انسان تیاری کر. قرآن نے کہا ہے نا، کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. اے دیکھو انسان اور ایمان والو، انفاق فی سبیل اللہ کثرت سے کرو. اب آئیے ایک بات بتا دوں آپ کو، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. سوء خاتمہ اور حسن خاتمہ یعنی اچھی موت اور بری موت. بری موت کے بے شمار اسباب ہیں. بدنگاہی کبھی کبھی سوء خاتمہ کا سبب بن جاتی ہے. تفصیل میں مجھے نہیں جانا چونکہ اس کو مضمون کو ختم کرنا ہے. بدنگاہی، انسان کسی کو بری نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، فاحشہ کو، فاسقہ کو. جب بھی بتقاضۂ بشریت نگاہ پڑ جائے فوراً کہیے استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. فوراً ہی استغفار کریے، قلب سے معاملہ اللہ کے ساتھ. یہی انسانیت ہے اور اسی کا نام ایمان ہے. فرشتے تو گناہ کرتے نہیں، ہم سے گناہ ہوگا، لیکن گناہ پر جمنا بیٹا بڑی اچھی بات ہے. گناہ پہ جمنا نہیں ہے. گناہ ہو گیا غم نہ کیجیے، فوراً استغفار کیجیے، معاملہ صاف ہو گیا. جیسے میں نے آپ سے کہا بھائی مجھے معاف کیجیے، میں معذرت چاہتا ہوں. معذرت ہی کو اللہ کے حضور کہنا ہے تو کہنا ہے اللہ میری مغفرت کر دیجیے، میں استغفار کرتا ہوں. اللہ کے حضور معذرت کا نام استغفار ہے، بندے کیا معذرت ہے. اچھا دوستو، تو سوء خاتمہ کے بہت سارے اسباب ہیں. بدعمالی، یہ وہ
حسن خاتمہ. حسن خاتمہ میں بہت بڑا دخل ہے صدقے خفیہ. آپ داہنے ہاتھ سے بھی دیجیے ایک ہی پیسہ, بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے. کبھی کبھی زندگی میں انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھا لینا چاہیے. شادی بھائی کیسے کوئی آیا سائل جیب میں سے نکالا اور دے دیا, لیکن بعد میں جا کر کے کمرے میں پھر بٹوا کو نہیں چیک کرنا کہ 500 کا نوٹ دیا یا 10 کا دیا. اٹ از ویری ہو گیا, یہ نہیں کرنے کا ہے بیٹا. کبھی کبھی دائیں ہاتھ سے بھی دیجیے بائیں ہاتھ فقیر کو, لیکن آپ کو بھی پتا نہیں ہونا چاہیے میں نے کتنا دے دیا. یہ نہیں کہ گھر جا کر کے بٹوا چیک کریں یار وہ 100 کا بھی تھا 500 کا بھی تھا 10 کا تھا میں نے کیا دے دیا. نہیں, جو دے دیا دے دیا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ ہمارے اکابرین میں بڑے زبردست ولی ہیں. مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوئی, حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ پاکستان کے پیر. بولیے نو 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 ارے بڑے پیر صاحب ان کا قادیانی سے مناظرہ ہو گیا. نو بابا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. ارے جن کا شعر ہے نا یہ گناہ اکھیا کی کھجا لڑیاں. مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھ لیجیے, انہی کا شعر ہے نا یہ گستاخ اکھیاں کی کھجا لڑیاں. یہ بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کے خلیفہ. پتا ہے انہوں نے تو کہا تھا کہ جاتے قادیانی سے لڑ لینا, قادیانی سے اللہ تعالیٰ تیرا دفاع کرائیں گے. اسی لیے ایک چیز زبردست کتاب لکھی کہ کسی نے نہیں لکھی قادیانیوں کی تردید میں. کتاب کا نام ہے چیزتا, یاد کر لیجیے. آپ کو پتا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو چیز بڑی ممد معاون ہے حسن خاتمہ کے لیے ضرور کیا کیجیے. دیکھیے دوستو, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 روپے دیجیے, یہ ضروری نہیں ہے کہ 10 لاکھ دیجیے. امین بھائی, ایک پیسہ دیجیے. قرآن کیا کہتا ہے متقین کی وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. پہلی سی بتا رہی ہے دیکھیے الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ہائے میرا اللہ, کئی اللہ اللہ اللہ, بڑا مزے کا نام ہے دوستو. یہی نجات دے گا ہم کو. خدا وحدہ لا شریک کی قسم, ماں کی پیٹ میں میں تھا جب آپ کو میں نہیں کہتا, ناپاک قطرہ منی تھا, اسی اللہ نے کیا حسین خوبصورت انسان مجھے بنایا, بنایا نہیں بنایا. اور اسی اللہ نے ایمان عطا فرمایا, اسی اللہ نے یہ اللہ اپنے رسول کے کلام کو پڑھنے کی توفیق بھی دی ہے. اسی اللہ سے امید ہے کہ وہ اپنے نام کی روشنی بھی مجھے عطا کرے, اور وہی اللہ انشاءاللہ سکرات کے وقت میری مدد بھی کرے گا. وہی اللہ قبر میں میرا منی سے منی دے گا. وہی اللہ حشر میں بھی میرا ساتھ دے گا. وہی اللہ میزان کو پار کرائے گا. وہی اللہ پرسرات کو کوس کرائے گا. اور وہی اللہ خلد بری میں اپنی زیارت کے لیے ہم کو جنت ملائے گا. کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ یہ تو اقرار ہوا, لیکن اسی اللہ کا ذکر بھی کیجیے تاکہ بار بار جب اس کا نام لیجیے گا تو اس نام سے آپ کو محبت ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا حبا, جو سے بولیے مولانا, حبا للہ, اللہ کی محبت پیدا کیجیے دوستوں. محبت بہت بڑی چیز, محبت بہت بڑی چیز. جو چیز مجھے بہت مدد کرے گی, ایک خاموشی کے ساتھ صدقہ کرنا. خاموشی کے ساتھ امین بھائی کیا پتہ ہی نہیں چلے. اور جیسے جانتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
قرآن کی ایک آیت ان کی شان میں نازل ہوئی. چپکے سے بھی صدقہ دیا. حضور نے پوچھا خاموشی کے ساتھ کس نے کچھ صدقہ دیا؟ کہا سیدنا ابو بکر صدیق میں نے. اعلان ہوا کہا میں نے. دن میں نے. قرآن کی آیت ہے نا بھائی. رات میں تو میں نے. ضروری نہیں ہے کہ 50 روپے ہی دیجیے. جا رہا ہے ایک آدمی مانگ رہا, راستے میں بیٹھا ہوا ہے, 1 درہم نکال کے خاموشی دے کے اس کے پیسے کے بیچ ڈال کر کے چلے جائیے. سودا کس سے کیجیے اور یہ نیت کر کے کیجیے کہ انشاءاللہ یہ ہماری بری موت کو مجھ سے ٹال دے گا. ایک تو یہ. دوسرے, اور یہ کیوں کہا دوستو, قرآن ہی میں نے پڑھ کے سنا دیا نا. کیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا, موت کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا اس کو ساری بات. حاجی صاحب کا بھی علم بڑا زبردست ہے نا. ایسی بات کہی دیکھو, موت کے ساتھ یہاں اللہ نے جوڑ دیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا, اے ایمان والو خرچ کرو, مما رزقناکم, جو تم کو میں نے دیا ہے اس میں سے, من قبل اس کے کہ ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, موت آنے سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ موت کے وقت یہ نہ کہو کہ اللہ مجھے مہلت دے دیجیے, فاصدق, میں صدقہ دے دوں گا, واکن من الصالحین. معلوم یہ ہوا کہ صدقہ جو ہے وہ سوء موت سے, برے موت سے رفیق نجات دلا دیتی. برے موت سے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی تنخواہ اگر 600 ہوئی ہے تو پوری دے دیجیے, ایک ہی پیسہ دیجیے, لیکن اخلاص کے ساتھ دیجیے. کس کے ساتھ؟ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور اخلاص کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ابتغاء وجہ ربہ, سب بات تو قرآن ہی کہتا ہے, تھوڑے نہ کہہ رہے. ابتغاء وجہ ربہ اعلیٰ, رب اعلیٰ کی خوشی کے لیے. ایک بات یہ ہوئی جو برے خاتمے سے بچاتی ہے انسان کو اور حسن خاتمہ پہ انسان کو لاتی ہے. اور دوسرے اللہ کا ذکر. کس کا ذکر؟ اللہ کا ذکر. اس کے لیے نہ باوجود ہونا ضروری اور نہ اس کے لیے مسجد میں آنا ضروری. راستے سے آپ جا رہے ہیں, گزر رہے ہیں, تصور میں, ارادے میں, خیال میں, سوچ میں, فکر میں, زبان کو خاموش کر کے ارادے میں کہیے اللہ 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 اللہ. چند دن کوشش کیجئے, آپ دنیا کا کچھ بھی کام کر رہے ہوں گے, آپ کا کام کر رہا ہوگا کمپیوٹر پہ اور آصف دل کہہ رہا ہوگا اللہ 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 اللہ. یہ چند دن کی محنت کے بعد یہ نام اس میں داخل ہو جاتا ہے. کیوں داخل ہوتا ہے دوستو؟ یہ یہاں کا نہیں ہے, یہ کہاں کا ہے؟ یا اللہ, کہاں کا ہے صابر بھائی؟ نہیں, ہاں عالم ملکوت کا ہے. تو یہ ہماری روح, یہ جو بول رہی ہے اس وقت, اور وہ جو روح آپ کی سن رہی ہے, یہی نکل جائے گی تو لوگ کہیں گے, مجھے نہیں کہیں گے مولانا صاحب جا رہے ہیں, مفتی صاحب جا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ ارے ان کا جنازہ جا رہا ہے یار. یہ نہیں کہیں گے فلاں صاحب جا رہے ہیں, کہیں گے فلاں صاحب کا جنازہ. تو یہ روح جو ہے یہ عالم ارواح سے آئی ہے, وہاں سے یہ جسم میں آ کر کے پھنس گئی ہے. اس کو اس کے نام کے لینے کی چند دن عادت دلائیے گا کہ یہ ان کی صحبت میں رہ چکا ہے. کن کی؟ حق جل مجدہ کی صحبت سے آیا ہے. یہ اس پر رنگ پہلے سے چڑھا ہوا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ آج ضرور ہے لیکن اوپر سے غبار, چند بار اس کو پھونکیے, گاؤں میں پھونکتے نا, پھونکیے یہاں تک کہ پورے کے پورے کو جلا دے گا. تو جب یہ اللہ کہنے لگے گا تو سب سے اللہ اللہ کہنے والے گا. یہ سب سے شرط یہ ہے کہ آپ اس کو عادت ڈالیے. تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا خفیہ طور پر اللہ کی رضا کے لیے, یہ حسن خاتمہ پر انسان کی موت کا حسن خاتمہ. دوسرے, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا. اور آئیے آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا اندل موت. اب مرنے کے بعد بھی قبر میں برے عذاب سے یا عذاب کو دفاع کرنے کے لیے بھی صدقہ نجات دلا دیتا ہے. ہر طرف سے یہ ایک شکل میں آ جاتا ہے. اور اللہ کا انسان ذکر چونکہ خود کر چکا ہے تو اللہ خود اس کا قبر میں محافظ بن جاتا ہے. اللہ خود اس کا قبر میں محافظ بن جاتا ہے.
اس کی ابتدا ہر نماز کے بعد آتی ہے رفیق 100 بار ہی صحیح یار 2 منٹ لگتا ہے 2 منٹ میں کچھ نہیں لاتا 2 منٹ زبان خاموش تصور ارادے میں اللہ 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 یہ اسم اعظم ہے کیا یہ اسم اعظم ہے اس کی کوشش کیجیے اور پھر دیکھیے آپ کی طبیعت دنیا کی طرف لگتی ہے یا دنیا سے طبیعت روٹتی ہے جس سے محبت ہوگی انسان کو اس کے پاس جانے کی جی کوشش کرتا ہے بھائی قاری صاحب کی مسجد میں مجھے ٹائم مل گیا تو میں کوشش کرتا ہوں ہر جمعہ کو آ جاؤں اور جہاں میری مسجد نوکری ملازمت ہے وہاں کوشش کرتا ہوں ہر وقت موجود رہوں تو جب میری روح اللہ کے نام کے ساتھ مانوس ہو جائے گی تو پھر یہ اللہ کے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو جائے گی اور اسی کا نام ہے استعداد للموت قبل نزول ارے بابا مولانا روم نے کہا ہے نا میں نے آپ کو شعر سنا دیا تھا اب انشاءاللہ العزیز وہ شعر پھر سنا دیتا ہوں اور اس مضمون کو آج ختم کرتے ہیں اصل میرا مضمون یہ تھا کہ انشاءاللہ احادیث قدسیہ کی ایک کتاب ہے جس میں 407 یا کچھ احادیث قدسیہ ہے اللہ نے مجھے زندہ سلامت رکھا تو اگلے ہفتے سے اس کتاب کا اصل درس دے رہا ہے جس کے لیے یہ اتنا 2 مہینے کی میں نے تمہید لگائی وہ شعر کیا ہے سن لیجئے مولانا روم کہتے ہیں کہ سالہا تو سنگ بودی دل خراش آج نورا یک زمانے خاص باش یہ دل کو کہتے ہیں ابھی ترجمہ کر دوں گا سالہا تو سنگ بودی دل خراش آج نورا یک زمانے خاص باش در بہارن سے سود سر سبز سنگ خاک شو تاغل برویج رنگ رنگ ترجمہ کروں ہاں تو وقت بھی ہو گیا بیٹا کہتے ہیں کہ دیکھ تجھے پتا نہیں کہ اس دل کی کیا صلاحیت ہے تجھے پتا ہی نہیں کہ ہمارے اسٹور سے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے قاری صاحب کے دسترخوان سے کتنے لوگوں کو کھلایا جا سکتا ہے قاری صاحب کو نہیں پتا ان کو سچ میں پتا نہیں ہے کل کتنے لوگ آئیں گے تو کہتے ہیں دیکھ تیرے دل کا کچھ نہیں پتا کہ اللہ کی تجلی کو کتنا سمو لیتا ہے اپنے اندر اب میں تم کو عطا پتا بتا دیتا ہوں اگر تو نے ایسا کر لیا پھر دیکھ چمپا بھی گلاب بھی بیلا بھی رات کی رانی بھی جوہی بھی کامنی بھی منگرا بھی جتنے دنیا کے انواع و اقسام کے پھول ہیں اسی طرح اللہ کی جتنے انوارات ہیں وہ سب اس نور میں اس کا چراغ بنے گا کیسے کہتے ہیں کہ تو نے تو اب تک سالہا تو سنگ بودی دل خراش اے انسان تو اب تک تو اپنے دل کو تو نے پتھر بنا کر کے رکھا کبھی اس سے تو نے اللہ کا نام لیا نہیں تو اب تجھے اگر آزمانا ہے سالہا تو سنگ بودی دل خراش آج نورا آزمانے کے لیے تو کیا کر آج نورا یک زمانے خاص باش آزمانا ہے کہ تھوڑا سا اس دل کو مٹی بنا لو اس دل کو مٹی کا کیا مطلب بھائی مٹی میں دانا ڈال دیتے ہیں تو اگتا نہیں اگتا ہے اب پتھر پہ دانا ڈال دیجیے تو ہوگا پھر ایک مثال لیتے ہیں کہ آج نورا ایک زمانے خاص بات در بہارا کئے شود سر سبز سنگ کیا تیز بارش کے دنوں میں تو نے دیکھا ہے کہ کسی پتھر کی چٹان پر کوئی گھاس کا ایک پودا بھی اگا ہو دیکھا آپ نے بس تیز بارش ہو رہی ہے اور پورے سال بھر بارش ہو رہی ہے لیکن پتھر کی چٹان پر کوئی گھاس ہے نہیں اگتا کیوں نہیں اگتا کیونکہ وہ پتھر ہے نہ تو پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور نہ وہاں سے پانی کے اوپر سے کوئی گھاس نکالتا ہے تو کہا در بہار آتا ہے سبق سر سبز سنگ خاک شو مٹی ہو جا خاک شو مٹی ہو جا کیوں ہو جا آج مورا ایک زمانے خاک باش در بہار آتا ہے سبق سر سبز سنگ خاک شو تاغل بروئے مٹی ہو جا تاکہ پھول اگ جائے رنگ رنگ ہر رنگ کا ایک تیرے قلب کے اوپر ایک روشنی آئے گی اللہ کی یہ جن کی کتاب ہے نا جو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہے بہت بڑے وقت کے عالم ہیں ہمارے استاد کے استاد علامہ انور صاحب کشمیری کے شاگرد ہیں فرماتے تھے کہ بیٹا جب سبحان اللہ کہتا ہوں تو اس کی مٹھاس اور ہے جب کہتا ہوں الحمدللہ تو اس کا ذائقہ اور خوشبو اور ہے جب کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو اس کا ذائقہ اور ہے اور اس کی خوشبو اور فرمایا کہ سب کا نور بھی الگ الگ
فرمایا جب کہتا ہوں اللہ اکبر تو اس کا نور بھی الگ ہے، اس کا ذائقہ بھی الگ ہے، اس کی خوشبو بھی الگ ہے۔ پھر جب کہتا ہوں ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کی روشنی الگ ہے اور اس کی خوشبو الگ ہے۔ پھر کہتا ہوں العلی تو یہ اللہ کا نام آ گیا، فرمایا کہ اس کا تو مزہ ہی نہ پوچھو کیا ہے۔ پھر کہتا ہوں العظیم تو کہا اس کو بھی نہ پوچھو کہ کیا رنگ اور کیا مزہ اور کیا روشنی ہے اس کی۔ تو دوستو ہر مسلمان مومن کو ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ ان چیزوں کو موت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش ضرور کر لے۔ اللہ سے میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانیے، اللہ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے، محتاج تو ہم سبھی ہے دوستوں۔ اور دیکھیے دوستو حاصل یہ کیفیت ہو یا نہ ہو، مولانا نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ کوشش اگر کیجیے گا تو شاید اللہ کو ترس آ جائے، بادل موت میں مقام دے دے گا، کیونکہ یہ طالب تھا، یہ طالب تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے نام سکون سے عطا فرمائے اور اپنے نام کی محبت عطا فرمائے اور اپنے نام کی برکت سے ہم سب کے دی گئے باطن کو منور کر دے، روشن ہو جائے کہ ہم گناہ کی معصیت کو دیکھنے والے بن جائیں اور نیکی کی خوشبو کو محسوس کرنے والے بن جائیں۔ ایسا ایمان اگر آ گیا دوستو تو دنیا میں بہار آ جائے گی، دنیا میں بہار آ جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے بس بھیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ کہنے والا سننے والے سے زیادہ محتاج ہے، پروردگار عالم تو ہمارے دی گئے باتوں کو اپنی معرفت کے نور سے منور کر دے، نور تقویٰ عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنی باتیں میں نے نقل کی ہیں پروردگار عالم وہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے مادر شکم میں ہمیں الہ العالمین صحیح سالم آدھا عطا فرمایا، یا اللہ اور کمال جسم قوت عطا فرمایا، یا اللہ ہم سب کو اس دنیا کے پیٹ کے اندر بھی کمال ایمان عطا فرما دے، کمال تقویٰ عطا فرما دے، کمال ایمان کا نور عطا فرما دے یا الہ العالمین، اور ہم سب کا خاتمہ خیر پر ہو۔ شیطان لعین کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لیجیے گا پروردگار عالم، محض اپنے لطف و عنایت سے وہ تمام خیر و بھلائی عطا فرما دے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ان تمام شرور و فتن سے بچا لے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ یا اللہ ہماری دعا کو آپ قبول فرما لیجیے، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک